إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ میرے بھائی اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب آپ کو نبوت و رسالت کا تاج نہیں پہنایا گیا تھا اور آپ نے اپنے دعوی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت آپ دنیا والوں کے سامنے بحیثیت محمد بن عبداللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حیثیت سے کبھی آپ کے ساتھ کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ ساری دنیا آپ کے صادق و امین ہونے اور آپ کے بہترین حاکم، قائد، لیڈر تسلیم کرنے سے انکاری نہیں تھی۔ حجر اسود کو نصب کرنے کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کروایا گیا، اور جس خوبصورتی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا اور اسے سر انجام دیا،
سب نے اس پر اتفاق کیا۔ اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول۔ یہ بات سمجھنے کے لائق ہے، اور آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حیثیت کے ساتھ صرف غیر مسلموں کو ہی اختلاف نہیں، بلکہ وہ مسلمان جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا رسول تو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسے عقائد اور نظریات رکھتے ہیں جو کتاب و سنت کے صریحاً خلاف ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس چیز کو بیان کیا جائے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا رسول مان لینے کے بعد، ان پر ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اور غیر مسلموں کے نزدیک بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کی بنا پر آپ کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات پیش نظر رکھے کہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا پس منظر، اس کی بیک گراؤنڈ، اس کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر میدان احد میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک غلطی سرزد ہوئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی کر بیٹھے، اس کے نتیجہ میں مسلمانوں کا بھاری جانی مالی نقصان ہوا۔ آپ نے 50 بہترین تیر انداز اصحاب کو درہ پہ کھڑا کیا، جہاں سے اس بات کا خطرہ تھا کہ دشمن پیچھے سے آ کر کے ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو ان کو حکم دیا گیا کہ تم نے یہ درہ کسی حالت میں نہیں چھوڑنا، فتح ہو یا شکست، تم نے ہر حال میں اس درہ پر اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں۔ جب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا کی، اس کے نتیجہ میں مشرکین مکہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہے تھے۔ ایسے حالات میں درہ والوں نے دیکھا کہ مال غنیمت سمیٹ لیں، دشمن میدان چھوڑ چکا ہے، وہ بھاگ گیا ہے۔ تو انہوں نے خیال کیا کہ ہم نیچے جائیں اور جا کر کے مال غنیمت سمیٹیں۔ ان کے امیر نے انہیں یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ تم نے کسی حالت میں اس درہ کو نہیں چھوڑنا۔ اس یاد دہانی کے باوجود ان سے یہ خطا سرزد ہوئی، لاپرواہی ہوئی، جس کے نتیجہ میں وہ درہ سے نیچے آ گئے، اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی پاسداری کرتے ہوئے درے پر قائم اور دائم رہے۔ خالد بن ولید جو کہ اس وقت
کفار کے ایک گروہ کی سپہ سالاری کے فرائض سر انجام دے رہے تھے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر کے میدان احد سے نکل چکے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ درہ خالی ہو رہا ہے، موقع غنیمت جانتے ہوئے واپس پلٹے اور اس سائیڈ سے آ کر کے انہوں نے حملہ کیا۔ جو لوگ درہ پر موجود تھے وہ سب کے سب شہید ہو گئے مقابلہ کرتے ہوئے، اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے۔ اور جو لوگ میدان میں مال غنیمت سمیٹنے کے لیے اتر چکے تھے اور جو پہلے سے موجود تھے، ان کو اس بات کی اطلاع نہ ہو سکی کہ ان کی بیک سائڈ سے آ کر کے انہوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجہ میں 70 اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، آپ علیہ السلام کا چہرہ انور زخمی ہوا۔ دشمن نے بھرپور کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانی نقصان پہنچا دیا جائے، لیکن وہ 12 انصار جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد تھے، انہوں نے جانصاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ایک کر کے جان قربان کر دی۔ صرف ایک ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی بچے۔ افواہ یہ پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا، آپ شہید ہو چکے ہیں، جس کے نتیجہ میں کچھ لوگ دل برداشتہ ہو گئے، جیسا کہ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اور ان کے الفاظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ پریشان حال بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھا کہ تم یوں پریشان ہو کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشن کے لیے، اس مقصد کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے، تو پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا آؤ تعالوا موتوا علی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم بھی اسی مقصد، اسی مشن کے لیے اپنی جان قربان کر دو جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان قربان کی۔ یہ کہہ کر کے دشمن کی صفوں میں گھس گئے، کئی ایک کو واصل جہنم کیا اور آخر میں خود بھی شہید ہو گئے، اور ان کے جسم پر 80 کے قریب زخم آئے، چہرہ بالکل مسخ ہو چکا تھا۔ ان کی بہن نے ان کو انگلیوں کے پوروں سے پہچانا کہ یہ انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس معاملہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہے کہ جسے موت نہ آئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی شان ہے کہ الحی القیوم ہے، جیسا کہ ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت نہیں آئے،
وہ اس سے پاک اور منزہ ہے۔ اس کے علاوہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی دنیا میں رسول مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے، وہ بھی دنیا سے اپنا وقت مقررہ پورا کر کے کوچ کر گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ، دین اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے، دین اسلام کو ترک کر دو گے، اس کا انکار کر دو گے؟ بات یہ سمجھائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہیں یا فوت ہو جائیں، تم نے ہر حال میں دین اسلام پر قائم رہنا ہے، دین اسلام نہیں چھوڑنا۔ لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت کی حالت ظاہر یہی ہے کہ آپ کو اللہ کا رسول بھی مانتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری، فرما برداری، اطاعت گزاری سے ہاتھ بھی کھینچے ہوئے، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بھی نہیں گزار رہے، اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہے، یا وہی آباء و اجداد کی رسومات جس کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ابو سفیان سے جب ہرقل نے پوچھا کہ یہ تمہیں کس بات کی دعوت دیتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7 پڑھ کے دیکھیں، تو انہوں نے بیان کیا کہ وہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری بات، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، جو کچھ تمہارے آباء و اجداد کہتے ہیں، ان کے طور طریقے ہیں، ان کے عقائد اور نظریات ہیں، ان کی رسومات ہیں، ان کی روایات ہیں، ان سب کو چھوڑ دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر لگانے کے لیے، منوانے کے لیے اور عقیدہ توحید اختیار کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے۔ دوسری بات کہ اپنے آباء و اجداد کی رسومات، ان کے طور طریقے، ان کی باتوں کو نہیں ماننا، اس پہ عمل نہیں کرنا، اس پہ نہیں چلنا۔ لیکن آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے قداور اشتہارات پورے صفحات کے ہوتے ہیں، ان پر رسم چہلم، رسم قل لکھا ہوتا ہے، یعنی بذات خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ رسومات ہیں، رسم بھی لکھتے ہیں اور اسے چھوڑتے بھی نہیں۔ کس قدر ظلم کی بات ہے، کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیمات سے روگردانی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہندوانہ معاشرت کے اثرات آج تک ہمارے اندر موجود ہیں۔ بارات کا سلسلہ، کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں، آپ کی صحابیات کی شادیاں ہوئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح پڑھائے، شادیاں کی، کسی ایک صحابیہ کی شادی پر کوئی ایک صحابی بارات لے کر کے آیا اور لڑکی والوں نے ان کو کھانا کھلایا ہو، کوئی مائی کا لال یہ ثابت کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی اور دوست، یہ جہیز
اور یہ سامان جہیز دینا اور لینا اور اس پر باقاعدگی کے ساتھ عمل کرنا عام لوگوں کی بات ہی نہیں ہے۔ علماء حضرات بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں، اس لیے ہیلے بہانے سے اس کا جواز ڈھونڈتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب، ان کے بیٹے کی شادی تھی یہاں اکاڑا میں، وہ فیصل آباد سے آئے، شادی سے 4-5 دن پہلے اتفاقاً ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کیسے تشریف لائے، شادی تو 4-5 دن بعد ہے، خیریت ہے؟ کہنے لگے جی وہ سامان جہیز لینے آئے۔ میں نے کہا آپ بھی لیتے، آپ عالم ہیں، آپ کو اس بات کی سمجھ ہے، آپ بھی سامان جہیز وصول کر رہے ہیں۔ کیا کریں جی، وہ پھر ماں باپ دیتے ہیں ان کے، کہا آپ نہ لو، آپ ان کو بتاؤ۔ عذر اور بہانہ یہ کرتے ہیں کہ جی اگر ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز نہیں دیتے تو پھر لڑکے والے بیٹی کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ چلو بھی تم بیٹی کو جہیز اس لیے دے رہے ہو کہ تمہاری لڑکی کو پریشان نہ کرے، تم جہیز لے کیوں رہے ہو؟ تم بھی لڑکی والوں کو، لڑکی کو پریشان کرتے ہو۔ تم نہ کرو، تم مثال قائم کرو نا، تم قربانی دو کہ جی ہم نے سامان جہیز نہیں لینا۔ یہ وہ رسومات ہیں جن کے متعلق قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب بیان کیا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ جو بوجھ ان کے سروں پر لادے ہوئے تھے، جس سے ان کی کمریں ٹوٹ رہی تھیں، اور پابندے سلاسل ہو چکے تھے، جکڑ بندیوں میں اور بیڑیوں میں بندے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوجھ کو اور ان جکڑ بندیوں کو اور بیڑیوں کو کھول کر کے لوگوں کو آزاد کر دی۔ یہ آپ کے اوصاف حمیدہ تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید نے اس بات کو ذکر کیا اور بتایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ ذمہ داری ادا کر کے دنیا سے کوچ کر گئے، لیکن ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، آپ کی سنن، آپ کے اقوال اور فرامین اور احادیث سے منہ موڑ لیا، اپنی من مرضی کرنا شروع کر دی، جس کے یہ نتائج، جو لوگ کہتے ہیں جی بچیوں کو پریشان کرتے ہیں، جو لوگ اپنی بچیوں کو جہیز دیتے ہیں اور بہت زیادہ جہیز دیتے ہیں، کیا ان کی لڑکیوں کو پریشان نہیں کیا جاتا؟ ان کی طلاقیں نہیں ہوتی؟ ایک پارٹی کو میں نے دیکھا، بہت سامان جہیز دیا، لڑکا بہت بڑے منصب پر تھا، کی پوسٹ پر تھا، اس کے باوجود وہ ان کی لڑکی کو مارتا پیٹتا تھا، اور وہ کہتے کہ ہم 50,000 روپیہ ماہانہ بھی دیتے ہیں۔ پھر بھی آخر مجبور ہو کر کے 2 بچوں کی ماں کی ان کو طلاق لینا پڑی، خلا لینا پڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہماری حالت زار ہے۔ اور بھائیو، جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اسے نہیں اپنائیں گے، معاشرے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایمان اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان ایک جائزہ لے ذرا۔ سنن نسائی میں روایت ہے، ایک شخص اس نے اسلام قبول کیا، وہ بکریاں چراتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ میں گئے، وہاں سے فتح حاصل کرنے کے بعد مال غنیمت لے کر کے مدینہ میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ بکریوں کا چرواہا جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے وہ کدھر ہے؟ یہ غزوہ میں نہیں گیا، اس نے جہاد میں شرکت نہیں کی،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے مال غنیمت میں سے حصہ دینا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ گزشتہ خطبہ میں ہم نے یہ بات عرض کی، تالیف قلوب کے لیے اس کا حصہ آپ نے رکھ دیا۔ وہ آیا تو صحابہ نے اس سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں سے تیرا حصہ مقرر کیا ہے، آپ کے پاس موجود ہے، وصول کر لو۔ صحابہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے تو آپ نے کہا تمہارا یہ حصہ؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا کہ آپ سے مال و دولت وصول کروں، میں نے دنیا کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکری ہے، ہماری رات دن کی محنت اور کوشش کس کے لیے؟ کیوں جی؟ اس دنیا کے لیے نا، اس کے لیے جینا چاہتے ہیں، اس کے لیے مرنا چاہتے ہیں، اس کا ہی رونا روتے ہیں۔ اللہ کی قسم جس قدر ہم اس دنیا کے لیے روتے ہیں اتنا کبھی اپنے گناہوں پر روئیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روئیں، اور جتنی محنت اس دنیا کے لیے کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تابعداری فرما برداری کرتے ہوئے محنت کریں تو یقین مانیے کہ یہ حالات نہ ہوں جن کو ہم پہنچ چکے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اسلام اس لیے قبول کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں میری جان قربان ہو جائے اور میرے یہاں پر تیر لگے، میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ یہ انگلی رکھ کر کے اس نے کہا کہ یہاں میرے حلق پر تیر لگے۔ کچھ عرصہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے نکلے، یہ شخص بھی آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا، میدان جہاد میں اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ جب شام کو غزوہ سے فارغ ہوئے تو اپنے مسلمان ساتھیوں کی لاشیں اٹھانا شروع کی، دیکھا تو یہ شخص، اس کی بھی لاش موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، دیکھا کہ جہاں اس نے انگلی رکھ کر کے کہا تھا کہ میرے یہاں حلق میں تیر لگے اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اس کے اسی مقام پر تیر لگا ہوا تھا، نیزہ لگا ہوا تھا، شہید ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر کے فرمایا اور صحابہ سے پوچھا ہوا کیا یہ وہی شخص ہے، یہ وہی آدمی ہے جس نے یہ بات کہی تھی کہ میرے یہاں تیر لگے یا نیزہ لگے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے گواہی دی کہ ہاں یہی وہ شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بات میں سچا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سچا کر دکھایا۔ آپ مجھے بتائیں، اس کو دنیا بہت زیادہ نہ ملی نہ اس نے حاصل کی، نہ بہت زیادہ اس نے وقت گزارا، اس کے بعد وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، چلا گیا، وہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا؟ کیوں جی؟ ہم کیسی کامیابی چاہتے ہیں؟ ہمارا پھر معیار کیا ہے؟ ہمارا طرز زندگی کیا ہے؟ ہماری سوچ اور فکر کے پیمانے کیا ہے؟ ان کو جانچنے کی، پرکھنے کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ سوچیں اور غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، ہماری زندگی تیزی کے ساتھ کیسے گزر رہی ہے، برف کے پگھلنے کی طرح ہماری زندگی پگھلتی چلی جا رہی ہے، گزرتی چلی جا رہی ہے، اور ہم اس چیز سے غافل ہو کر کے دنیا میں ہی مگن ہو کر کے، مست ہو کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، رات دن دنیا کے لیے روتے ہیں، دنیا کا وظیفہ کرتے ہیں، دنیا کے لیے مرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بات یاد کر لیں، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے
من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، جس کا اللہ ہو گیا پھر اس کو کسی چیز کی کمی باقی رہے گی، اور مال نہیں بھی ہوگا تو اس کو اطمینان قلب ہوگا، اس کو دنیا کی یوں فکر نہیں ہوگی جیسے کہ ہمیں فکر لاحق ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ اس صحابی رسول نے اپنی جان قربان کر کے آپ کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کر کے یہ پیغام کن کو دیا؟ ہمیں دیا ہے نا۔ تم بھی ایسے ہی زندگی گزار لو، تم بھی یہی رویہ اختیار کر لو، تم بھی اسی طریقے سے زندگی گزار لو، کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کا رسول مان لیا جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر سکتے، آپ کی تعلیمات کے خلاف زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، صلح حدیبیہ کا واقعہ تو آپ سب احباب کو معلوم ہے کہ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو روک لیا گیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ آخرکار صلح کی بات چل نکلی، جب صلح نامہ لکھا گیا اس میں یہ بات لکھی گئی کہ یہ صلح نامہ اہل مکہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اہل مکہ کی طرف سے سہیل جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو جندل کے والد، انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ کا لفظ کاٹنا پڑے گا، یہاں پر محمد بن عبداللہ لکھو۔ جو بات ہم نے شروع میں عرض کی تھی نا، غیر مسلموں کو آپ کے محمد بن عبداللہ ہونے سے اختلاف نہیں ہے۔ کس سے اختلاف ہے؟ اللہ کا رسول ہونے سے اختلاف ہے۔ سہیل نے اس موقع پر یہ بات کہی، ذرا کان کھول کے سنیے، توجہ سے سنیں، کیا سبق دیا، کیا بات سمجھائی۔ کہنے لگے لو نعلم انک رسول اللہ ما قاتلناک ولا صددناک عن البیت، اگر ہم اس بات کا یقین رکھتے ہوتے، یہ بات جانتے اور مانتے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کرتے، قتال کرتے، اور نہ ہی آپ کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے گھر سے روکتے۔ ہم آپ کا ساتھ دیتے، ہم آپ کی تابع داری فرما برداری کرتے۔ بات کیا سمجھائی اسے؟ جس کو اللہ کا رسول مانا جاتا ہے اس کی بات مانی جاتی، اس کی تابع داری فرما برداری کی جاتی ہے، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے، اس سے اختلاف نہیں کیا جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہاں سے لفظ رسول اللہ کاٹ دو۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں یہ لفظ نہیں کاٹوں۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو انکار کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی، اس کو نافرمانی کہیں گے؟ اور بھائیوں، نہ یہ نافرمانی تھی، نہ انہوں نے نافرمانی کی، ساری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ اہل سنت بھی مانگتے ہیں اور غیر اہل سنت بھی مانگتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ان کے ایمانی جذبات، کہ میری ایمانی غیرت اور جذبات اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ میں رسول اللہ کا لفظ اپنے ہاتھ سے کاٹ دوں۔ اگر علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو ہم بالاتفاق تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ یہ نافرمانی نہیں ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، آپ کے حکم کا انکار نہیں ہے، حکم عدولی نہیں ہے، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ان کے علاوہ جن مقامات پر اور جن مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے سامنے اپنی غیرت کا، ایمانی جذبات کا اظہار کیا، ان کے متعلق بھی یوں ہی معذرت قبول کی جائے جیسے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق قبول کی جا رہی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تعصب نہیں ہونا چاہیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسی بات آ جائے تو ہم ان کا عذر قبول کر لیں، اور ایسی بات اگر کسی دوسرے صحابی سے منقول ہو تو اسے قبول نہ کرے، اسے اچھالے۔ یہ عصبیت ہے، تعصب ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھے بتاؤ کہ کہاں یہ لفظ رسول اللہ لکھا ہے۔ یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا اوپر سے دیکھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تھے، اور نابینا آدمی پڑھا ہوا ہوتا ہے نا، نابینے بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں لیکن وہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی اوپر سے دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے تھے، تو آپ نے کہا کہ مجھے بتاؤ۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے قلم لیا، انہوں نے بتایا کہ یہ لفظ رسول اللہ، آپ نے اس پر جو ہے قلم پھیر دیا، کہا کہ اب لکھ دو محمد بن عبداللہ، کہ یہ معاہدہ اہل مکہ اور محمد بن عبداللہ کے درمیان ہے۔ آج بھی پوری دنیا محمد بن عبداللہ کے ساتھ اختلاف نہیں کرتی۔ اختلاف کس سے ہے؟ محمد رسول اللہ سے۔ آج جو ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں، عورتیں، بوڑھے، جوان، مجبور بے کس لوگوں کو قتل عام کر کے دنیا سے روانہ کیا جا رہا ہے، معلوم ہے کس وجہ سے؟ کہ یہ مسلمان ہیں۔ اگر یہ بچے غیر مسلموں کے ہوتے تو کبھی ایسا نہ ہوتا، نہ ہونے دیا جاتا۔ ان کا قصور کیا ہے؟ جو قرآن مجید نے سورہ بروج میں بیان کی ہے، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان کا قصور یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی غالب تعریف کیے ہوئے پر ایمان رکھتے ہیں، یہ ایمان لانے والے لوگ ہیں، اور مخالفین ہیں وہ مشرک ہیں، بے دین ہیں۔ تو آج بھی ان لوگوں کا قصور یہ ہے کہ یہ شہادتین کا اقرار کرتے ہیں، اسلام کے دعوے دار ہیں، اس لیے ان کو مارا جا رہا ہے، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور قتل بھی کرتے ہیں، الزام بھی لگاتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے۔ یارو غیر مسلموں سے کیا امیدیں وابستہ کرنا؟ ہم بتاتے خود اپنے لوگوں کے ساتھ یہ رویے اختیار کیے ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ 56 اسلامی ممالک، ان کا جو رویہ ہے دنیا کے سامنے انتہائی قابل افسوس ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مشرکین مکہ کا بھی یہ عقیدہ تھا، غیر مسلم بھی یہ بات جانتے، مانتے، تسلیم کرتے تھے کہ جس کو اللہ کا رسول مانا جاتا ہے اس کی تابع داری، فرما برداری کی جاتی ہے، اس کے ساتھ قتال نہیں کیا جاتا، اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کی جاتی، اس کی مخالفت نہیں کی جاتی۔ بات سمجھ آئی؟ یہ بات سہیل نے سمجھا دی کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ قتال نہ کرتے، ہم آپ کو اللہ کے گھر کا طواف کرنے سے، عمرہ کرنے سے نہ روکتے، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ لکھو۔ جب انہی لوگوں نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، یہی لوگ جب ایمان لے آئے، پھر یہی لوگ آپ کے دست و بازو بن کر کے مخالفین کے ساتھ میدان جہاد میں کھڑے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری، فرما برداری کرتے ہوئے آپ کے اشاروں پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے آپ کے شانہ بشانہ۔ تو یہ بات سمجھی جائے، اس پہ غور کیا جائے، اس کی کیا اہمیت ہے کہ جس کو اللہ کا رسول مان لیا، تسلیم کر لیا، جس کا کلمہ پڑھ لیا، پھر اس کے ساتھ دغا نہیں کر سکتے، پھر دھوکہ نہیں کر سکتے،
پھر ان کی تعلیمات کو پس پشت نہیں ڈال سکتے، اپنی خاندانی رسومات پر عمل نہیں کر سکتے، اپنے علاقے کی رسومات پر عمل نہیں کر سکتے، باپ دادا کے دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ لیکن آج ہم مسلمان بطور خاص بر صغیر والے اور بر صغیر والوں میں سے پاکستانی جو کلمہ کے نام پر، اسلام کے نام پر ان سے الگ ہوئے، 77 سال گزر جانے کے باوجود بھی ان کی رسومات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ دن بدن ان کی وہ رسومات جو خالص ان کے ساتھ ہیں ان کو اپنا رہے ہیں۔ یہ پتنگ بازی کن کا شعار ہے؟ کن کی رسم ہے؟ ہندوؤں کی۔ یہاں ہندو لوگ موجود ہیں جو پتنگ بازی کرتے ہیں، کیوں جی؟ یہ دیوالی کن کی رسم ہے جو کالجز اور یونیورسٹی میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں منا رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کہ عورتیں پردہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات، مالک کائنات ہے اور مالک الملک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو اللہ وہ رب العالمین ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ بغیر حجت قائم کیے تمہیں دنیا سے لے جائے گا؟ بغیر حجت قائم کیے تمہیں دنیا سے جانے دے گا؟ نہیں میرے بھائی اور دوست۔ جو عورتیں کہتی تھیں کہ پردہ کرنے سے دم گھٹتا ہے، ان کو ماسک پہنوا دیے، انہوں نے ماسک پہنے، پھر ان کا دم نہیں گھٹا، تسلیم کروایا، حجت قائم کی۔ آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ جو عورتیں کلب میں جاتی ہیں اپنا ویٹ کم کرنے کے لیے، ورزش کرنے کے لیے، ان کی ایک بہت بڑی تعداد وہ برقعے پہن کر کے پردہ کر کے آتی ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ ورزش کرتی ہے، ڈائٹنگ کرتی ہے، اپنا ویٹ کنٹرول کرنا چاہتی ہے، کم کرنا چاہتی ہے۔ اور انہی عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ بازار جاتی ہیں تو بے پردہ ہو کے جاتی ہیں، یعنی اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، اللہ سے شرم اور حیا نہیں ہے، لوگوں سے شرم اور حیا کی وجہ سے کہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کلب جاتی ہے، اس لیے وہ پردہ کرتی ہے، مکمل برقع اور گاؤن پہن کر کے آتی اور جاتی ہے۔ اللہ نے حجت قائم کی ہے۔ جو لوگ بے نماز وقت کی قلت کا بہانہ کرتے تھے، دکان اکیلی ہے، کاروبار میں وقت نہیں ملتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ماہ تک شٹر ڈاؤن کروا کر کے گھروں میں بٹھا کر کے یہ حجت قائم کر دی کہ دکانیں بند ہوں تو پھر بھی یہ بد نصیب نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں جی ایسا ہوا ایسا؟ اس کے باوجود وہ لوگ نمازی بنے جو یہ ہیلے تراشتے تھے، بہانے کرتے تھے؟ نہیں، معلوم ہوا کہ اصل بات یہ ہے جو ضرب المثل ہے کہ من حرامی وجتا ہے، یہ خب سے باطن ہے جو تمہارے راستے میں رکاوٹ ہے، جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری فرما برداری کرنے سے روکتا ہے۔ وگرنہ اگر ایمان دل میں موجود ہو تو پھر کاروبار زندگی ہو یا کچھ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں جن کو مرد کہا ہے، جن کو مرد قرار دیا ہے، ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ وہ ایسے مرد، ان کو مرد قرار دیا، ان کو تجارت، کاروبار زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ یہاں ذکر اللہ سے مراد بالاتفاق نماز ہے کہ یہ کاروبار زندگی کرتے ہوئے نماز سے غافل نہیں ہوتے، اذان کی آواز سنتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوئی عذر بہانہ نہیں چلے گا، یہ بات سمجھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عذر بہانے ختم کر کے دکھا دیے، حجت قائم کر دی اور ثابت کر دیا کہ تم لوگ یہ ہیلے بہانے کرتے ہو جو کہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی سستی کوتاہی دور کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔